الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسا کہ ہمارے مولانا نصیر صاحب نے آپ کو بتلایا کہ آج ہی آپ کا یہ خادم خانقاہ دارالاحسان کی 2 روزہ تربیت سے فارغ ہو کر سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تربیتی مجلس سے فارغ ہو کر، اور پھر رات میں ایک طویل سفر بھی کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مدد فرمائے اور بہت تھوڑے سے وقت میں ایسی کام کی باتیں کہلا دیں جن سے ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، تاریک دل روشن ہو جائے اور ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے. منمانی زندگی چھوڑ کر ہم رب مانی زندگی گزارنے لگے اور سنت اور شریعت کے پابند بن جائے. انسان فطری طور پر اپنے خالق و مالک سے ایک خاص تعلق اور لگاؤ رکھتا ہے. جس طرح بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے. ذرا راستہ دیں امام صاحب، آگے تشریف لیں. جس طرح ہر بچے کو اپنے ماں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، اسی طرح ہر بندے اور بندی کو اپنے رب سے بھی ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. اپنے رب اور اپنے مالک کی تلاش ہر دل میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، تعلیم و تمدن سے ناآشنا ہیں، لیکن وہ بھی کسی درخت کی، کسی پتھر کی، کسی نہ کسی چیز کی پوجا کرتے ہیں. غلط کرتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو بھی اپنے رب کی تلاش ہے، اپنے رب کی تلاش. ان کی اس غلطی کے اندر بھی یہ جذبہ تو چھپا ہوا ہے نا. اگرچہ وہ صحیح نہیں تلاش کر سکے، اللہ کو نہیں پہچان سکے، لیکن ہے تو ان کے اندر تلاش. جس طرح بھوک ہر انسان کو لگتی ہے، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو.
اب جو سمجھدار ہے وہ اچھا کھانا کھاتا ہے، جو نہ سمجھ ہے اسے جو مل جائے وہ کھا لیتا ہے، غلطی کرتا ہے وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، لیکن کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ اندر بھوک ہے۔ پیاس ہر انسان کو لگتی ہے، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، شہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں رہتا ہو، جنگل میں رہتا ہو، پیاس تو لگتی ہے۔ اور جب پیاس لگتی ہے تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیتا بھی ہے، کوئی صاف ستھرا پانی پیتا ہے، کوئی گندا پانی پیتا ہے، کوئی دودھ پیتا ہے، کوئی اور نہ معلوم کیا کیا چیز پیتا ہے، حرام مشروبات پیتا ہے، گندی چیزیں پیتا ہے۔ تو اگر وہ حرام مشروب پی رہا ہے، کوئی گندی چیز پی رہا ہے، کوئی ناپاک چیز پی رہا ہے، تو کام تو غلط کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیوں پی رہا ہے۔ اس لیے پی رہا ہے نا کہ اس کے اندر پیاس ہے۔ تو جس طرح بھوک ایک فطری تقاضا ہے، جس طرح پیاس ایک فطری تقاضا ہے، اسی طرح اپنے رب کی تلاش بھی ایک فطری تقاضا ہے۔ اپنے مالک اور خالق کی تلاش بھی ایک فطری تقاضا ہے۔ اور دنیا میں اس کا سروے کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہیں، گاڈ کے ہیں، ایشور کے ہیں، پالنہار کے ہیں، خدا کے ہیں، کچھ بھی نام دیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، وہ کسی زبان میں کوئی بھی نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جن کو ہماری زبان میں ملحد کہا جاتا ہے، جن کو ہندی زبان میں ناستک کہا جاتا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ دماغی بیماری ضرور ہوتی ہے، ان میں دیوانہ پن ہوتا ہے، ان میں پاگل پن ہوتا ہے۔ آج کی سائنس اس کا اعتراف کرتی ہے، الحاد اور خدا کا انکار یہ پاگل پن کا ایک حصہ ہے۔ اچھے خاصے غیر مسلم پڑھے لکھے لوگوں سے آپ کے اس خادم کے تعلقات ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ان موضوعات پر بھی بات چیت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ناستک تو پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں۔ اور ایک عجیب ریسرچ ہوئی ہے دنیا میں، اسپتالوں میں ڈاکٹروں پر، مریضوں پر، کہ جو خدا کا انکار کرنے والے مریض ہیں ان کو شفا بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ وہ اگر ایک مرتبہ اسپتال پہنچ گئے تو ان کا باہر آنا مشکل ہوتا ہے، پھر وہ عموماً اپنے پیر پر آنے کے بجائے دوسروں کے کندھے پر ہی آتے ہیں۔ سمجھ رہے نا آپ مطلب؟ کیوں؟ اس لیے کہ سائنسداں کہتے ہیں کہ اللہ کا یقین انسان کا ایک زبردست روحانی سہارا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ جب بیمار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے کو بالکل بے آسرا اور بے سہارا سمجھتا ہے، جیسے کوئی بھوکا ہو اور کھانا نہ ملے، اسے کچھ بھی نہ ملے، نہ اچھا نہ برا، نہ حلال نہ حرام، نہ پاکیزہ نہ گندا، کچھ بھی کھانے کو نہ ملے تو انجام کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ کوئی پیاسا ہو اور اسے کچھ پینے کو نہ ملے، نہ صاف ستھرا پانی ملے، نہ منرل واٹر ملے، نہ تالاب کا پانی ملے، نہ اس کو کوئی دوسرا مشروب ملے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی جان چلی جائے گی، مر جائے گا۔ بالکل اسی طرح آج کی سائنس کہتی ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا یقین نہیں ہوتا، کسی بھی زبان میں، کسی بھی طور پر، صحیح یا غلط، وہ اپنے کو بہت بے سہارا اور بے آسرا سمجھتے ہیں۔ لیکن جس طرح بھوک لگنے پر کچھ بھی کھا لینا انسان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بھوک لگتی اسی لیے ہے کہ وہ کھائے،
لیکن اللہ نے بتلایا کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ. آج تو ڈاکٹر متعین کر کے بتلاتے ہیں تمہارے لیے کیا چیز مفید ہے, تمہارے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے, کیا کھاؤ, کتنا کھاؤ, کب کھاؤ. کسی سے کہتے ہیں تم چاول نہیں کھا سکتے, تم آلو نہیں کھا سکتے, تم شکر نہیں کھا سکتے, تم مٹھائی نہیں کھا سکتے, تم فروٹ نہیں کھا سکتے, تم فلاں فروٹ نہیں کھا سکتے, تم فلاں قسم کا گوشت نہیں کھا سکتے, تم سرخ گوشت نہیں کھا سکتے, تمہیں وائٹ گوشت کھانا پڑے گا, سفید گوشت کھانا پڑے گا, تم کو اتنے پروٹین کی ضرورت ہے اور تم کو اتنے وٹامن کی ضرورت ہے اور فلاں قسم کے وٹامن کی ضرورت ہے. تو جس طرح انسان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اسے بھوک لگی کھا لے, پھر یہ تفصیلات تو ڈاکٹر بتلاتے ہیں. اور یہ تفصیلات کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں کیا چیز تمہارے لیے ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ تفصیلات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بتلاتے. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا اهل لغير الله به. دیکھو جتنی کھانے کی چیزیں ہیں یاد رکھنا ان میں بہتا ہوا خون تمہارے لیے حلال نہیں ہے, خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے, اور جس جانور پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو وہ مردار ہے, اس کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یہ تفصیلات بتلائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ کے نبی نے آ کر بتلایا تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. آدھی سے زیادہ دنیا شراب پیتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. دیکھو جوا, شراب یہ سب گندی چیزیں ہیں, یہ سب شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان بری باتوں سے ان برے کاموں سے پرہیز کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا شراب تمہارے لیے درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کمیونسٹ روس میں جب سوویت یونین تھا اور روس کی جو ریاستیں آزاد ہو کر الگ ہوئی, جب وہ آزاد نہیں ہوئی تھی اور وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت تھی, اس زمانے میں روس کے حکمرانوں نے ایک میڈیکل ٹیم متعین کی جو ریسرچ کر کے یہ بتلائے کہ ہم اپنے شہریوں کے لیے کتنی مقدار میں شراب پینے کی اجازت دیں. ان لوگوں نے یہ طے کہ زیادہ شراب تو نقصان کرتی ہے, تو کتنی اجازت دی جائے گی. ایک وقت میں اتنے ملی لیٹر شراب پینے کی اجازت, اتنے کپ یا اتنے گلاس یا اتنے گول شراب پینے کی اجازت. وہ سارے ڈاکٹر ملحد تھے, خدا کو ماننے والے نہیں تھے, کسی کتاب کو, کسی دین کو, کسی شریعت کو, کسی پیغمبر کو ماننے والے نہیں تھے. ان کو نہ یہودیت کا یقین تھا, نہ عیسائیت کا یقین تھا, نہ اسلام کا یقین تھا, کسی صحیح یا غلط مذہب کا یقین نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے برسہ برس کی ریسرچ اور تحقیق کے بعد گورنمنٹ کو جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ زیادہ شراب انسانی صحت کے لیے جتنی نقصان دہ ہے کم مقدار میں بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے. ہماری سفارش یہ ہے کہ گورنمنٹ مکمل پابندی لگا دے. اگرچہ وہ مکمل پابندی نہیں لگا سکے عوامی دباؤ کی وجہ سے, لیکن اس میڈیکل ریسرچ ٹیم نے یہ سفارش کی کہ ہماری سفارش یہ ہے کہ حکومت مکمل پابندی لگا دے. کس نے بتلائی تھی یہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. تو جس طرح بھوک ایک فطری جذبہ ہے, لیکن انسان کے لیے یہ بہتر نہیں کہ وہ جو چاہے کھا لے. کوئی بتلانے والا ہے جو بتلائے کیا کھاؤ اور کس طرح کھاؤ. پیاس ایک فطری جذبہ ہے,
لیکن یہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے کہ وہ جو چاہے پی لے اور جس طرح چاہے پی لے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بتلانے والے بھیجے جو یہ بتلائیں کہ کیا پیو اور کس طرح پیو. بالکل اسی طرح اللہ کی تلاش، اللہ کی محبت ایک فطری جذبہ ہے، لیکن انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہے اللہ کو مان لے اور جس طرح چاہے اللہ کو راضی کر لے. اللہ کہتے ہیں میں اس طرح راضی نہیں ہوں گا. جس طرح میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ تمہیں کیا کھانا ہے، اور جس طرح میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ تمہیں کیا پینا ہے. تمہارا کھانا صحیح نہیں ہو سکتا جب تک تم پیغمبر کا کہنا نہیں مانو گے، اور تمہارا پینا صحیح نہیں ہو سکتا جب تک تم پیغمبر کا کہنا نہیں مانو گے. اسی طرح میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ مجھ سے کس طرح محبت کرنی ہے. میرے ساتھ تمہاری محبت صحیح نہیں ہو سکتی جب تک تم پیغمبر کا کہنا نہیں مانو گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ ارشاد فرما دیجئے لوگوں اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرے پیچھے آؤ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر اعلان کرے بھوکے انسانوں کھانا کھلانا ہے، کھانا کھانا ہے تو مجھ سے پوچھو، اور پیاسے انسانوں پانی پینا ہے تو مجھ سے پوچھو، اور انسانوں تمہاری ضرورت ہے کہ تم نکاح کرو، نکاح کرنا ہے تو مجھ سے پوچھو، میں بتلاؤں گا کس سے نکاح کرنا ہے کس سے نہیں نکاح کرنا. بالکل اسی طرح اپنے رب کو تلاش کرنا اور اس کو پا لینے کی کوشش کرنا تمہاری فطری ضرورت ہے. اگر اپنے رب کو پانا ہے تو میرے پیچھے آؤ، میں تم کو بتلاؤں گا کہ رب تک کیسے پہنچو. کوئی نہیں پہنچ سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے بغیر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکتا. نہ آپ سے پہلے کوئی پہنچا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا راستہ چھوڑ کر، اور آپ آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ کے تشریف لانے کے بعد اب قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اللہ تک آپ کے دامن ہدایت کو چھوڑ کر. فرمایا تو اپنے دل میں خوش ہوتے رہو گے کہ ہم نے پا لیا، لیکن تمہارے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے خوش ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اور صرف تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو اس سے تو کام نہیں چلے گا. کام تو تمہارا تب بنے گا جب اللہ بھی تم سے محبت کرے. ایک نوجوان آیا ایک اللہ کے ولی کے پاس، حضرت شہزادی سے میری شادی ہو رہی ہے، دعا کر دیجیے. اللہ والوں کو تو بڑی بصیرت حاصل ہوتی ہے نا. وہ سوچنے لگے یہ پٹیچر دن بھر محنت کر کے 100 روپے بھی نہیں کماتا ہے، بادشاہ دیوانہ ہو گیا ہے، اپنی بیٹی اس کو دے گا، اس کی شہزادی سے شادی ہو رہی ہے. لیکن وہ آیا ہے کہہ کر دعا کرانے کے لیے، تو یہ اللہ کے نیک بندے کسی کا دل بھی نہیں توڑتے. ہم آپ ہوتے تو کہتے جا بھاگ جا تیرا منہ ہے، بادشاہ تجھے اپنی بیٹی دے گا. لیکن انہوں نے پوچھا اچھا شہزادے سے شادی ہو رہی ہے، بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو رہی، تو کیا بات چیت پکی ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی، دونوں طرف سے معاملہ پکا ہو گیا؟ تو اس نے کہا حضرت بس آدھا کام ہو گیا، اسی لیے تو آیا ہوں دعا کرانے کے لیے. آدھا ہو گیا، صرف آدھا باقی ہے. اچھی بات ہے، کیا آدھا ہوا کیا باقی ہے؟ حضرت میں اور میرے گھر والے بالکل تیار ہیں، بس وہ بھی تیار ہو جائے اس کی دعا کرتا. تو تمہارے تیار ہونے سے اور تمہارے گھر والوں کے تیار ہونے سے بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے گی؟ بات تو تب بنے گی جب بادشاہ بھی تیار ہو، شہزادی بھی تیار ہو. اسی طرح تم اپنے منہ سے کہتے رہو ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے، اس سے کہاں کام بننے والا ہے؟ کام تو تب بنے گا جب اللہ کہتے ہاں یہ میرا بندہ ہے، جب اللہ کہتے کہ یہ میرا پیارا ہے، جب اللہ کہتے کہ میں اس کو چاہتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے تو اللہ حضرت جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، آج سے تم بھی اس سے محبت کرو اور فرشتوں میں اعلان کر دو. تو حضرت جبریل 7ویں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اے 7ویں آسمان کے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ کو بھی محبت ہے، مجھے بھی محبت ہے، تم سب بھی محبت کرو اور آگے اعلان کر دو. پھر 7ویں آسمان کے فرشتے 6ٹھے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے، 6ٹھے آسمان کے فرشتے 5ویں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے. اس طرح اوپر سے اعلان ہوتا آتا ہے
اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے زمین پر اعلان کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر زمین کے اندر بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، اور اللہ تمام انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے۔ آپ دیکھ لیں، ہم کو گالیاں دینے والے، ہمارے خلاف دن رات منصوبے بنانے والے، اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن اولیاء سے کام لیا ہے وہ ان سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ وہ بھی مسلمان تھے؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ ان کے ذریعے اس ملک میں اسلام آیا تھا؟ فاتح ہندوستان سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کس کو نہیں معلوم کہ وہ آئے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے، اللہ ادھر ہدایت پھیلا دیتے تھے۔ اجمیر سے بنگال کا ایک سفر کیا تھا تو ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کہ صرف چہرہ دیکھ کر 90,000 انسانوں نے کلمہ پڑھا تھا، صرف چہرہ دیکھ کر۔ کوئی سوچے ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ نے کرم فرمایا، اللہ ہر زمانے میں نمونے دکھاتے ہیں۔ ہمارے جو شیخ ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ہم ایسے کتنے واقعات کو جانتے ہیں کہ صرف چہرہ دیکھ کر کے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ہمارے دوست ہیں نیو یارک میں رہتے ہیں، حضرت کے خلیفہ ہیں ڈاکٹر قریشی صاحب، مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس وقت، کسی کو نام یاد ہو تو بتلائیں۔ ڈاکٹر قریشی صاحب نے مجھے بتلایا کہ ایک مرتبہ حضرت پیر صاحب امریکہ میں سفر فرما رہے تھے، یہ حضرات ساتھ میں تھے، ایک پیٹرول پمپ پر رکے، گاڑی میں ڈیزل یا پیٹرول لینے کے لیے جو بھی فیول ہو، تو یوں فرمایا کہ حضرت کا عام طور سے معمول یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ گاڑی سے اترتے تھے، حضرت گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے اور ذکر کرتے رہتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس دن اللہ نے حضرت کے دل میں ڈالا، حضرت گاڑی سے نیچے اترے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور سامنے سے ہائی وے گزر رہا تھا تو حضرت ہائی وے کی طرف دیکھنے لگے۔ جیسی ہائی وے کی طرف دیکھنے لگے، ایک لڑکی اپنی گاڑی چلاتی ہوئی خود جا رہی تھی، اس نے اچانک بریک لگایا اور بریک لگا کر گاڑی روکی اور پیچھے کی۔ تو ڈاکٹر قریشی صاحب نے کہا، ڈاکٹر ندیم قریشی، تو ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب فرماتے ہیں ہم میں سے ایک ساتھی آگے بڑھے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ راستہ بھول گئی ہوگی، ہم لوگوں کو دیکھا ہوگا کھڑے ہیں تو کچھ ایڈریس وغیرہ معلوم کرنا ہوگا۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی ایڈریس معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے آفس سے اپنے گھر جا رہی ہوں، اپنے گھر جانے کے لیے کسی کو ایڈریس تھوڑی پوچھنا پڑتا ہے، یہ بتلاؤ یہ کون ہے جو سامنے کھڑے؟ حضرت پیر صاحب کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے جو سامنے کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے شیخ ہیں، مرشد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ اچھا، ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کا مذہب اسلام ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا مجھے نہیں معلوم اسلام کیا ہے، میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، لیکن اگر اسلام ان کا مذہب ہے تو مجھے قبول کرنا ہے، جو ان کا مذہب ہے مجھے قبول کرنا ہے، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قریب آئی، کلمہ پڑھا، حضرت نے اپنے کندھے سے رومال اتارا، اس کے سر پر ڈالا اور ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا نمبر دے دو تاکہ تمہاری خواتین سے رابطہ کر کے یہ دین سیکھیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پختہ ایمان والی خاتون بنایا۔ آپ اگر ہمارے حضرت کا سفر نامہ پڑھیں گے، روس کی آزاد ریاستوں کا سفر نامہ، ترکی کا سفر نامہ، تو آپ کو ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے کہ کتنے ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جنہوں نے صرف چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں سے دکھا دیے تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ واقعی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو یوں ہی نہیں لکھ دیے گئے، اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ حدیث میں آیا وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ، جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اللہ دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کام تو تب بنے گا جب اللہ ہم سے محبت فرمائے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم چاہے جتنا اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہو، جب تک ہمارے پیغمبر کی کامل اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اتباع کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟
یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، ہمارے یہاں تو عربی نہیں بولی جاتی، لیکن اللہ کے کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے ملک میں بھی لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی زبان کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ عربوں کے یہاں جو عام طور سے ریت ہوتی ہے، تو اگر ان کو کسی کو تلاش کرنا ہوتا تھا، روڈ تو ہوتے نہیں تھے، راستے نہیں ہوتے تھے، اور راستوں کے نشانات بھی نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں راستوں کے نشانات ہوتے ہیں، وہ کوئی نشانات بھی نہیں ہوتے تھے، تو اگر کسی کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کے پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر جاتے تھے۔ جہاں جہاں اس کے پیر کے نشان ہیں، ریت پر پیروں کے نشان بن جاتے تھے، تو جہاں جہاں پیروں کے نشانات ہیں انہی کو دیکھتے دیکھتے جاتے تھے، اور جہاں سامنے والا گیا ہے وہاں یہ بھی پہنچ جاتے تھے تلاش کرنے والے۔ اس کو کہتے ہیں تتبع آثار القدم، پیروں کے نشانات کو دیکھ دیکھ کر چلنا، جہاں جہاں قدم پڑے ہو وہاں وہاں قدم ڈالنا، وہاں وہاں قدم رکھنا۔ مفسرین لکھتے ہیں اتباع نام ہے تتبع آثار القدم کا، کسی کے پیروں کے نشانات دیکھ دیکھ کر چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، لوگوں اگر تم کو اللہ سے محبت ہے اور تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اور واقعی اللہ کو پانا چاہتے ہو، جو ہر انسان کا فطری جذبہ ہے، تو اللہ کو پانے کا طریقہ یہ ہے، میرے پیچھے پیچھے آؤ، جہاں جہاں میرے پیروں کے نشانات نظر آئے بس ان کو تلاش کرتے کرتے چلے آؤ۔ جہاں میں بیٹھ گیا وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں میں کھڑا ہو گیا وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں میں نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا اس کام کو کرو، اور جہاں میں نے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا اس کام کو نہ کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں اپنی زندگی میں تو بڑا گڑبڑ نظر آئے گا۔ یہ بات ان سے کی جا رہی تھی جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، نبی کا کہنا نہیں مانتے تھے، اور ہمارا حال یہ کہ ہم اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہنا کسی کا نہیں مانتے، کہنا نہ اللہ کا مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کا مانتے ہیں، تو کام تو نہیں چلے گا۔ صرف محبت کے دعوے سے تو کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتلایا اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کا اتباع کرو۔ ہم نے نبی سے کہا محبت تو ہمیں آپ سے بھی بہت ہے، لیکن ہم آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، آپ کا چہرہ ہمیں نہیں اچھا لگتا، ہمیں تو فلموں میں ناچنے گانے والوں کا چہرہ اچھا لگتا ہے، آپ کا گھر ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں تو آج کے اسٹائل کا گھر اچھا لگتا ہے، آپ کا کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارا تو جو دل چاہے وہ کھائیں گے ہم۔ مشکوک ہو تو ہوا کرے، ہمیں پسند ہے، ہمیں اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس لیے ہم کھائیں گے۔ کوئی مشروب، کوئی پینے کی چیز، ہم تو اس کے ٹیسٹ کے عادی ہو گئے اس لیے ہم اس کو پیئیں گے۔ تو میرے دوستو، جس طرح صرف اللہ سے محبت کا دعویٰ انسان کے لیے کافی نہیں ہے نبی کی اتباع کے بغیر، اسی طرح نبی سے اور اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ بھی کافی نہیں ہے پیغمبر کا اتباع کیے بغیر۔ اللہ کے نبی اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کا کہنا مانا جائے، ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جہاں کہیں کوئی پیغمبر بھیجا تو پیغمبر کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر کا کہنا مانا جائے۔ ہم نے بڑا ظلم کیا، اللہ کے ساتھ بھی ظلم کیا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا اور اللہ نے اپنی محبت کا جو طریقہ بتلایا اس کو نہیں اپنایا، پھر نبی سے محبت کا دعویٰ کیا، نبی سے محبت کی جو علامت ہے اس کو نہیں اپنایا، اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ کیا اور اللہ والوں سے محبت کی جو علامت ہے اس کو چھوڑ بیٹھے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی کسی اللہ والے کو کچھ کہہ دے، برا بھلا کہہ دے، اللہ نہ کرے کہ ہم اپنی قسمت پھوڑیں، اپنا مقدر خراب کریں اور کسی اللہ والے کو کچھ کہیں۔ اللہ والوں کو کچھ کہنا معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو کوئی اللہ والے کو کچھ کہہ دے تو ہم مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے، لیکن ہماری زندگی میں اللہ والوں کے طریقے کہیں نہیں نظر آتے، ایسے تو کام نہیں چلے گا۔
भूखा आदमी दिन भर खाने की तस्बीह पड़े, खाना 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 खाना, चावल सालन बिरयानी, मटन की बिरयानी, मुर्गी की बिरयानी, फला की, तो पेट भर जाएगा? खाना खाने से पेट भरता है, खाने खाने की तस्बीह पढ़ने से पेट नहीं भरता। बिल्कुल इसी तरह मेरे दोस्तों, मुझे माफ कीजिएगा, हाँ मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आया, लेकिन आंखें तो हम सबकी खोलनी चाहिए ना। हमें अल्लाह के पास जाना है, हमें अल्लाह ने पैदा किया, हमें अल्लाह के पास जाकर हिसाब देना है, हमारी जिंदगी का सवाल है। ये मौत और जिंदगी से ज्यादा अहम सवाल है, हमेशा हमेशा की जिंदगी का मामला है। मरने के बाद की जो जिंदगी है वो हमेशा की जिंदगी है, और उसके बाद दो ही अंजाम है, और दोनों अंजाम हमेशा के हैं, या तो जन्नत है या जहन्नम है। जो जहन्नम में गए अगर अल्लाह को पहचाने बगैर और अल्लाह को माने बगैर गए तो वो जहन्नम में हमेशा के लिए जाएंगे, और जो जन्नत में गए वो जन्नत में हमेशा के लिए जाएंगे। हम सब की आरज़ू और तमन्ना है अल्लाह हमें जन्नत में पहुंचाए, जहन्नम से बचाए, अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन मेरे दोस्तों, सिर्फ तमन्नाओं से जो तो जन्नत नहीं मिलती ना। अगर हम इस तमन्ना को हकीकत बनाना चाहते हैं तो फिर जरा सा हमें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, थोड़ी सी कड़वी गोली हमें खानी पड़ेगी। जिस तरह सिर्फ खाने खाने की तस्बीह पढ़ने से पेट नहीं भर जाता, सिर्फ जिस तरह शरबत शरबत की तस्बीह पढ़ने से प्यास नहीं बुझ जाती, पेट नहीं भर जाता, इसी तरह अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह के रसूल का नाम लेना, अल्लाह वालों का नाम लेना बहुत बाबरकत काम है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होता उनके तरीके को अपनाए बगैर। इसलिए आज हम सब नियत करें इंशाअल्लाह, आज से अल्लाह वालों के तरीकों को अपनाएंगे। और अल्लाह वालों के तरीके वही हैं जिनको सिखाने के लिए, जिनको समझाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए रहमत दो आलम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हर काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे, और अपने आप को किसी अल्लाह वाले के हवाले करेंगे। फिर अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारेंगे, फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो हमने तुम्हें दुनिया में भेजा है जिंदगी बनाकर लाने के लिए, और बनाने के लिए हमने तुमको सैंपल भी दिया है, एक नमूना भी हमने तुमको दिया है। हमारे दिए हुए सैंपल के मुताबिक बनाकर लाओगे तो हमारे पास कीमत पाओगे, वरना जहां दिल चाहे वहां बेच लेना। भाई अगर किसी का कारखाना है, कोई सामान बनता है, जूते का कारखाना है, चप्पल का कारखाना है, जज़ाकुमुल्लाह, पता नहीं आपके यहाँ कारखाने वारखाने हैं भी कि नहीं है, तो आपके इलाके में पहली मर्तबा है। चले जरा छोड़कर दूसरी मिसाल से समझे और आसानी के साथ बात समझ में आ जाए। आपने एक टेलर को जाकर कपड़ा दिया, उससे आपने कहा इसकी शर्ट बना देना, उसने बना दिया कुर्ता, तो आप पैसे देंगे उसको? आपने कहा कुर्ता बना देना, उसने बना दी शर्ट। आपने कहा पैजामा बनाना, उसने पैंट बना दिया। आपने कहा पैंट बनाना, उसने पैजामा बना दिया। आपने कहा कपड़ा दे करके कि इसका मेरा कुर्ता बना देना, उसने कुर्ता बनाने के बजाय बहुत खूबसूरत 5 टोपियां बना दी। अब जब आप, अरे साहब आप कमाल करते हैं, कुर्ता तो आपके पास और भी होगा, मैंने देखा आप नंगे सर आए थे, आपके पास टोपी नहीं थी, मैंने सोचा आपको टोपी बना करके दे दूं। तो आप कहेंगे भाई कपड़े के पैसे भी वापस करो, सिलाई तो मिलेगी नहीं, तुमने मेरा कपड़ा खराब किया, कपड़े के पैसे भी वापस करो। तुम कौन होते हो अपनी मर्जी से मेरे कपड़े में कुछ बनाने वाले? मुझसे तुमको पैसे लेना है, जो मैं ऑर्डर दूं वो बनाओ। या आपने साइज तो बतलाया अपना, उसने बना दिया आपके 3 साल के बच्चे के साइज का, और कहने लगे देखिए आप तो एक बनाने के लिए कह गए थे ना, मैंने 2 बना दिए, आपको फायदा हो गया। आप एक कुर्ता बनाने के लिए कहकर गए थे, मैंने 2 कुर्ते बना दिए, और आप देखिए जरा कितनी खूबसूरत डिजाइन है, कितनी अच्छी कटिंग है। तो आप कहेंगे अपनी डिजाइन अपनी कटिंग अपने पास रखो, मुझे कपड़े के पैसे भी वापस करो, कहेंगे या नहीं कहेंगे? और सारी दुनिया कहेगी कि आप बिल्कुल हक बजानी में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेलर को ये किसने इजाजत दी है कि वो अपनी मर्जी से काम करे? जब उसे आपसे पैसे लेना है तो उसे आपकी मर्जी के मुताबिक बनाना होगा ना। जिंदगी हमें किसने दी है? अल्लाह ने दी है ना। और हमें जाकर इस जिंदगी की कीमत किससे लेनी है? अल्लाह से लेनी है।
تو جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ کہتے ہیں جیسی میں کہوں ویسی بنا کے لانا، اپنی پسند کی بنا کر نہ لانا. اور میں تم کو نمونہ بھی دے رہا ہوں، جیسے آپ کسی ٹیلر کو کہیں کپڑا کرتا سل دو اور اپنا ایک کرتا بھی دے دے، دیکھو ایسا سل کر کے دینا، بالکل ایسی کٹنگ ہو، ایسی سائز ہو، اتنا ہی بڑا ہو، اتنا ہی لمبا ہو، اتنا ہی چوڑا ہو. تو اب اس کی پابندی ہے کہ وہ ایسے ہی کرتا آپ کو سل کر دے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا میں تم کو زبانی بتلا دیتا ہوں کہ کیسے زندگی بنا کر لانا، اللہ نے فرمایا میں تم کو زندگی دے رہا ہوں اور میں تم کو ایک زندہ نمونہ بھی دے رہا ہوں جس کو دیکھ کر تمہیں پتا چلے گا تمہیں کیسے بنانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب کوئی کہے اللہ کے رسول تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، 1400 سال سے دادا کا زمانہ ہو گیا، ہمیں تو کوئی زندہ نمونہ چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اللہ کے رسول کے جتنے عاشق ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، یہ جتنے اللہ والے ہیں، یہ سب وہی نمونہ تو ہے. ہم نے تم کو یہ زندہ نمونے عطا فرمائے. اللہ نے اپنی مرضی کا نمونہ بنایا اپنے رسول کو، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو نمونہ بنایا اپنے رسول کا. ان کو دیکھو اور سنت کے مطابق زندگی گزارو. اب اگر کوئی کہ نہیں اللہ مجھے تو دوسرے ٹائپ کی زندگی بہت اچھی لگتی تھی، بہت پسند ہے، اللہ کہیں گے اچھا تو یہ زندگی تمہاری تھی کہ تم جیسے چاہو بناؤ، تم اپنی مرضی کی بنا کر لائے تو جس سے چاہو اس کی قیمت وصول کرو، اور تم نے میری دی ہوئی زندگی کو خراب کیا ہے. جس طرح آپ ٹیلر سے یہ کہہ کر نہیں آئیں گے اچھا میں نے تم کو کرتا سلنے کو کہا تھا تم نے کپڑا خراب کر دیا، جاؤ میں تمہارے پیسے نہیں دیتا. آپ کہیں گے کپڑے کے پیسے واپس کرو. اسی طرح اللہ یوں نہیں کہیں گے کہ جاؤ تم اپنی مرضی کی زندگی گزار کر آئے ہو اس لیے میں تمہیں جنت نہیں دیتا. اللہ کہیں گے زندگی واپس کرو. تم نے میری دی ہوئی زندگی کو ضائع کیا، تم نے میری دی ہوئی زندگی کو من مانے طریقے پر گزارا ہے، زندگی واپس کرو. ہے کسی کے پاس زندگی واپس کرنے کے لیے؟ جب نہیں ہوگی زندگی واپس کرنے کے لیے تو اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈالے. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو ماشاءاللہ بہت مبارک ہے یہ مجمع. اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ والوں سے محبت کرنے والا، اللہ ان محبتوں کو ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنا دے. لیکن آؤ آج ہم سب مل کر اللہ سے عہد کریں، اللہ ان محبتوں کا تقاضا پورا کریں گے. اور ان محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ آج سے من مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، رب مرضی کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اپنے نفس کے مشورے سے کوئی کام نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کے حکم پر کام کریں گے، سنتوں کا اتباع کریں گے انشاءاللہ. نفس کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانیں گے اور اللہ والوں کا کہنا مانیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. دیکھو جس نے رسول کی اطاعت کی بس اسی نے اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کرے نا تو فوراً درود شریف پڑھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرت عنده ولم يصلی علی فقد جفانی. وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا ظالم ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. ہاں مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد کسی کے کہنے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے. کہنا کیا چیز ہے، محبت کا تقاضا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً درود شریف پڑھنا. اور درود شریف پڑھنے میں پتہ ہے کس کا بھلا ہے؟ عجیب معاملہ ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا درود پڑھ کر تم میرے محبوب سے محبت کا اظہار کرو گے، تم مجھ سے ایک مرتبہ کہو گے اللہ میرے محبوب پر رحمتیں نازل فرمائیے، تم کہو یا نہ کہو میں تو دن رات رحمتیں نازل کرتا ہوں. لیکن اگر تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا تمہارے ایک بار کہنے پر میں تم پر 10 رحمتیں نازل کروں گا. من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور اگر 100 بار درود پڑھا تو 1000 رحمتیں مل گئی. اور اگر 100 صبح پڑھا 100 شام پڑھا، ہمارے بزرگوں نے تو ہم کو بتلایا معمولات میں 100 مرتبہ صبح پڑھو 100 مرتبہ شام پڑھو، اور اس کے علاوہ
جتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو یا سنو ہر مرتبہ درود پڑھو. اب جب برابر پڑھتے رہیں گے تو اوپر سے تو بارش کی طرح موسلادھار اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی, اور ہم تو ہر وقت اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں, مسجد میں بھی, گھر میں بھی, سوتے ہوئے بھی, جاگتے ہوئے بھی, زندگی میں بھی, مرنے کے بعد بھی. اللہ کرے کہ ہماری قبر میں بھی اللہ کی رحمتیں برسا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا مانا بس اسی نے اللہ کا کہنا مانا. ومن تولی, اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا نہیں لگا اور آپ سے منہ موڑا, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو پھر وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے, جانے دیجئے, ہم نے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا. ہم اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے, اسے خود جہنم میں جانے کا شوق ہے تو بجائے. اللہ جہنم سے میری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی بھی حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس مختصر سی گفتگو کو ہمارے لیے مفید بنا دے. دیکھو میرے دوستو, اگر رات بھر بیان ہو اور ہماری زندگیاں نہ بدلیں تو بیکار ہے, اور اگر چند منٹ کا بیان ہو اور ہم عہد کر لیں, توبہ کر لیں اور اپنی زندگیاں بدل لیں تو کام ہو گیا. تو ہم سب عہد کر لیں اللہ سے, اللہ آج تک جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجیے. آج سے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کوئی کام آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں کریں گے, کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے. اگر خواتین تک یہ آواز پہنچ رہی ہو تو خواتین بھی عہد کر لیں, اب انشاءاللہ پردے کا اہتمام کریں گی, نمازوں کی پابندی کریں گی. مرد بھی طے کرے انشاءاللہ نماز باجماعت کا اہتمام کریں گے, ہر کام سنت کے مطابق کریں گے, اور اللہ والوں کی محبت میں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. ہاں, یہ محبت کے تقاضے کے خلاف. اللہ والوں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے جوڑنے آئے تھے, ہم ان کے طریقے پر چل کر اللہ سے جڑیں گے. وہ ہمیں اللہ کے رسول سے جوڑنے کے لیے آئے تھے, ہم ان کا کہنا مان کر ان کے طریقے پر چل کر اللہ کے رسول سے جڑیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں. مراقبہ کہتے ہیں دل سے اللہ کو یاد کرنے کو. آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں, اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھوا دیں. ٹھیک ہے, مراقبے سے پہلے جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور توبہ کر کے ایک نئی ایمانی احسانی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں, اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. وہ حضرات توبہ کے ان کلمات کو توبہ اور بیعت کی نیت سے ساتھ ساتھ پڑھیں. جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ اپنی بیعت کو تازہ کرنے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں, ان کو غور سے سنیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ان معمولات کی پابندی کریں.
سب سے پہلا کام ہے صبح اور شام کی تسبیحات پڑھنا. ایک تسبیح استغفار کی پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس نیت سے کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک تسبیح درود شریف کی پڑھا کریں، یہ سوچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری ذات پر اور پوری کائنات پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم اپنے بدن کی کھال اتار کر ان کی چپل بنا کر ان کی جوتی بنا کر حضور کے پیروں میں پہنا دیں تب بھی حضور کے احسانات کا بدلہ نہیں ادا ہو سکتا. اللہ ہی حضور کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکتے ہیں. اس جذبے کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اللہ سے درخواست کیا کرے، اے اللہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ان کو اجر عطا فرمائیے، ان پر رحمتیں نازل فرمائیے. اس احساس کے ساتھ کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام ان الفاظ میں درود شریف پڑھا کریں. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگوں نے انہی الفاظ میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس کے علاوہ روزانہ کم از کم ایک پارے کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. جو حفاظ ہیں، جو آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک پارے کا اہتمام کریں. اگر نہیں پڑھ سکتے اتنا تو کچھ نصاب مقرر کریں، کچھ حصہ مقرر کریں، لیکن پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں. بس اس کا خیال رکھیں کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر کچھ دن اس کی مشق کریں گے اللہ ولی بنا دے گا. اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا دے گا. اور روزانہ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیا کریں. مراقبہ کہتے ہیں دل سے اللہ کو یاد کرنے، اللہ سے دل لگانے کو، کہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر انسان اللہ سے دل لگا کر کے بیٹھے. اب تو اس زمانے کی سائنس نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ نہ معلوم کتنی الجھنیں اور بے چینیاں ہیں، کتنی ذہنی بیماریاں ہیں جن کا علاج مراقبہ ہے. اللہ کی یاد میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ وہ ساری الجھنیں، وہ ساری پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان تالو سے چپکا کر کے رکھیں، زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں. بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیعت کرنے کے بعد اپنے شیخ سے رابطہ رکھنا اور شیخ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا بہت اہم ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ کے بہت قریب گڑپن ہلی میں سولی بیلے کے قریب میں خانقاہ ہے جس میں ہر مہینہ تربیتی مجلس ہوتی ہے. ایک رات بھی گزاری جاتی ہے. جو بھی تاریخ طے ہوتی ہے مہینے کی، آگے کی تاریخ انشاءاللہ ہمارے مولانا بتلا دیں گے. اس میں سنیچر کی عصر سے مجلس شروع ہوتی ہے اور اتوار کو ظہر میں دعا ہوتی ہے. رات کے اعمال ہوتے ہیں، رات کا طویل مراقبہ ہوتا ہے، رات کی تہجد ہوتی ہے، اخیر شب کی دعائیں ہوتی ہیں. تو پورا مہینہ تو ہم گزارتے ہیں اپنے کام میں. کم از کم ایک شام اللہ کے نام تو کر سکتے ہیں نا.
اس لیے نیت کریں انشاءاللہ کہ آئندہ سے تربیتی مجلس میں آئیں گے، دوسرے دوست احباب کو بھی لے کر کے آئیں گے، خاص طور سے جو لوگ سلسلے میں داخل ہوئے انہیں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تھوڑا سا وقت اپنے شیخ کے ساتھ آ کر گزارنا چاہیے، پھر دیکھیں کس طرح زندگیوں میں برکت آتی ہے۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے، اللہ نگاہوں کو پاک فرمائیے، دلوں کو صاف فرمائیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، اللہ دلوں کی غفلت دور فرمائیے، اللہ مردہ دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دیجئے، اللہ ہمارے انگ انگ سے روئے روئے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے، اللہ اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے، بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ اس وقت جو ملک میں بحرانی حالات آئے ہوئے ہیں اللہ ان سے سب کی حفاظت فرمائیے، پورے ملک کی حفاظت فرمائیے، ملک میں بسنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیے، اللہ گھروں میں آپس میں محبتیں پیدا فرمائیے، اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائیے، گھروں کے جھگڑوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ گھروں میں اختلافات سے حفاظت فرمائیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ظاہر کو سنت و شریعت سے سجا دیجیے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے، اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے، اپنے اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائیے، اللہ انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، انہی کے طریقے پر جینے اور انہی کے طریقے پر مرنے کی سعادت نصیب فرمائیے، اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرمائیے، اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت عطا فرمائیے، اللہ قبر کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، قبر کی وحشت سے اور اس کی تاریکی اور ظلمت سے حفاظت فرمائیے، اللہ قبر کے سوالات آسان فرمائیے، اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اگر ہمارے آقا نے پوچھ لیا میں نے تمہاری خاطر پیٹ پر پتھر باندھے، میں نے تمہاری خاطر طائف کے میدان میں پتھر کھائے، میری تمہارے خاطر میرے دادا شہید ہوئے، میں زخمی ہوا، یہ بتلاؤ میرے امتیوں تم نے میرے لیے کیا کیا، تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، اللہ ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اللہ فضل فرما دیجیے، اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجیے، اللہ ہم اپنے بڑوں کو منہ دکھا سکیں، اپنے مشائخ کو منہ دکھا سکیں، اللہ مشائخ کے سامنے شرمندہ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا سکیں، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر نصیب فرمائیے، اللہ حضور کے ساتھ ہمیں بھی لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، اللہ حضور کی سرپرستی میں ہمارے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرما دیجیے، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، اور اے اللہ جنت الفردوس میں اپنے اولیاء کاملین کی معیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائیے، اللہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے، اللہ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، کتنے خوش نصیب تھے صحابہ کرام کہ روزانہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، اللہ بڑا دل چاہتا ہے اس بابرکت چہرے کو دیکھیں، ان مبارک زلفوں کو دیکھیں جن کا آپ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، اس منور چہرے کو دیکھیں جس کو آپ بھی محبت کے ساتھ دیکھتے تھے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ بہت ڈر لگتا ہے جب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ آپ کچھ نافرمانوں کو قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کریں گے، اللہ اس دوہری مار سے بچا لیجیے گا، اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ قیامت کے دن اندھا بنا دے اور دنیا میں بھی ہم دیدار سے محروم رہے اور آخرت میں بھی دیدار سے محروم ہو جائے، اللہ ایسی بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہمیں وہاں اندھا بنا کر نہ کھڑا کیجیے گا، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائیے، جنت الفردوس میں اپنے
نہ دیدار کرائیے، بار بار دیدار کرائیے۔ اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اولیاء کاملین نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ان سب میں ہمیں حصہ نصیب فرمائیے، جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں یا دور کہیں بیٹھ کر وہ ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں یا آئندہ کبھی سنیں گے اور آمین کہیں گے، اللہ سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔